السلام علیکم، ویلکم ہو گیا ایک نئی ولاگ ویڈیو میں۔ آج میں آپ کو اپنا گاؤں پھر سے گھماؤں گا اور پھر سے ایک نئی جگہ یعنی کہ میں آپ کو گاؤں کا تالاب دکھاؤں گا۔ تو اسی کے ساتھ اب ہم ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ بائے بائے، اب میں نکلوں گا گھر سے باہر اور بھائی اور نکلے گھر سے باہر ہم، اور گھر سے باہر نکل کے ہم نے پہلے پایا کہ موسم شدید گرم تھا، دھوپ چڑھی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ نہیں مجھے آج جانا ہے اور مجھے دکھانا ہے آپ کو کہ ہمارے گاؤں کا ویو کیسا ہے اور ہمارے گاؤں میں کتنی پیاری پیاری جگہ ہیں۔ آپ کو بھی وزٹ کرنا چاہیے اگر آپ دیکھیں تو۔ خیر، ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا پیارا ویو ہے، درخت ہی درخت ہر طرف۔ درخت سے یاد آیا کہ اپنے گھر میں پودے اور درخت لگائیں، اپنے ذہن میں درخت لگائیں، تاکہ اس سے آپ کے گھر کا درجہ حرارت یا آپ کے آس پاس کا درجہ حرارت متعدل رہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ گرمیاں ہیں چونکہ درخت لگانے سے جو ہے درجہ حرارت بالکل برابر رہتا ہے، یعنی جہاں 50 ڈگری ہوگا وہاں 50 سے 40 ڈگری آ جائے گا ہمیشہ۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ جنگلات بڑھاؤ، جنگلات کا کٹاؤ ضروری نہیں ہوتا، اس سے کلائمیٹ چینج ہوتا ہے، تو آپ کو بڑا دھیان رکھنا ہے۔ خیر، ہم اپنی راہ کی طرف گامزن ہو گئے، تو ابھی ہم تالاب کی طرف چل پڑے ہیں۔ یہ ہمارے گاؤں کی دوسری سائڈ کا ویو ہے۔ چونکہ میں رستے میں سے گزر رہا تھا تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا چوک نما ایک جگہ آتی ہے، یہاں سے تین رستے بنتے ہیں، ایک ہماری گھر کی طرف، ایک گاؤں کی طرف اور ایک تالاب کی طرف۔ تو میں نے سوچا وہ بھی آپ کو دکھا دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم چل پڑے ہیں ابھی تالاب کی طرف، اور یہ رستہ جو ہے وہ کچا ہے، یہ کافی عرصے سے کچا ہے۔ خیر، ادھر اتنے گھر نہیں ہیں جس وجہ سے یہ کچا رستہ ہے، لیکن کافی پیارا رستہ اور کافی پیاری جگہ بھی ہے۔ بائک وغیرہ یہاں سے جاتے ہیں، ایک دو گھر ہیں چونکہ، تو اس وجہ سے گاڑی بھی چلی جاتی ہے، لیکن تھوڑا سا پتھریلا راستہ ہے۔ خیر، تو میں بات کر رہا تھا درختوں کی۔ خیر، یہ جو سامنے آپ کو درخت نظر آ رہے ہیں یہ بڑ کے درخت ہوتے ہیں، اردو میں انہیں بڑ کا درخت کہتے ہیں، اور پنجابی اور پٹواری میں انہیں کہتے ہیں بوڑ کا درخت، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑے پرانے درخت ہیں، آئی تھنک سو 50-60 سال پرانے، یا پھر ایک صدی کہہ سکتے ہیں آپ، کیونکہ بڑے پرانے ہیں۔ خیر، اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے تالاب کی طرف آ گئے ہیں۔ یہاں پہ پانی بہت کم ہے، برسات کے بعد یہ فل بھر جاتا ہے ماشاءاللہ، لیکن پانی کی جتنی بھی شارٹیج ہو جائے یہاں پہ پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور ساتھ ہی یہاں پہ چرند پرند پانی پیتے ہیں، مال مویشی پانی پیتے ہیں، بھینسیں نہاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مزید پہلے زمانے میں عورتیں کپڑے دھوا کرتی تھی، ابھی تو سب جو ہے سب کے گھر میں واشنگ مشینز اور جدید الیکٹرانکس آ گئی ہے، تو اس وجہ سے سارے جو ہے اپنے گھر میں ہی پریفر کرتے ہیں یہ چیزیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ کتنا پیارا ویو ہے اس کا۔ خیر، اب ہم آگے چلیں گے فردر، آپ کو دوسری سائڈ دکھانے گاؤں کی، جو کہ مجھے بہت پسند ہے، جو کہ میرے دل کا سکون سمجھ لیں آپ۔ یہاں پہ کھڑے ہو کے ایک الگ ہی نظارہ، ایک الگ ہی مزہ، ایک الگ ہی ویو ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چل پڑے ہیں، ٹھیک ہے، آرام سے۔ ابھی یہ کونا آپ کو دکھ رہا ہے جہاں پہ پانی تھوڑا سا کٹا ہے، یہاں تک اس تالاب کا جو ہے اینڈ ہوتا ہے، یہاں تک یہ بھرا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر سے یہ تالاب کی طرف، ماشاءاللہ کتنا پیارا تالاب ہے ہمارے گاؤں کا یہ۔ اور یہ بڑ کا درخت، اس کی الگ ہی اپنی خوبصورتی ہے۔ آگے اور بھی مزید بڑ کے درخت ہیں جنہیں بوڑ کا درخت کہا جاتا ہے پٹواری میں، پنجابی میں، یہ بھی آپ کو بتا دوں، کیونکہ ہمارے موسٹ جو پرسنس ہیں، وہ سبسکرائبر جو ہیں ہمارے، وہ پٹواری ہیں یا پنجابی ہیں، تو اس وجہ سے میں یہ الگ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی یہ پھر ہم بوڑ کے درخت کے پاس آ گئے۔ یہ الگ سے ہے ایک، یہ چھوٹا ہے، یہ اس کو بھی شاید ہو سکتا ہے 20-30 سال ہوئے ہوں، کیونکہ یہ بھی کافی بڑا ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ۔ خیر، اس کے بعد آپ کو ویو دوبارہ سے دکھایا جا رہا ہے ایک سائڈ کا، اور یہ دوسرا ویو جو ہے وہ سرپرائز ہے، وہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑی ہی دیر میں۔ اس کے جو اس ویو کے نیچے ہے یہ چھوٹا سا جنگل ہے، ایک سفیدہ ایک درخت ہوتا ہے جو کہ پانی کی جگہ پہ لگایا جاتا ہے۔ یہاں نیچے یہ دیکھیں، یہ وہ درخت ہے سارے، اس کا جنگل ہے نیچے، اس کا کٹاؤ بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ دوبارہ سے اپنی اسی جوبن پہ آ جاتا ہے۔ خیر، ابھی ماشاءاللہ یہ ہائٹ کافی ہے اس جگہ کی، تقریباً 200-250 فٹ تک ہوگی ہائٹ، یا زیادہ ہی ہوگی اندازاً میں نے کہا ہے۔ تو ماشاءاللہ سبحان اللہ، آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا ویو ہے، اور زندگی کا سکون ہے یہ ماشاءاللہ۔ اور یہ ایک کسی نے ڈیرا بنایا تھا، یہ اس کے بعد بند ہو گیا، لیکن پھر بھی بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ کتنے یہ سارے درخت ہیں، یہ ایک چھوٹا سا جنگل ہے، اس میں تقریباً جانور پائے جاتے ہیں، تیتر، چکور وغیرہ، پرندے ڈفرینٹ اقسام کے، سانپ ہو گئے ڈفرینٹ، لومڑی، سور اور اس کے بچے، اور بھیڑیا، ڈفرینٹ چیزیں پائی جاتی ہیں، یعنی ہر قسم کا
جانور آپ کو دیکھنے کو ملے گا، لیکن رات یا صبح کے وقت جب ہر طرف خاموشی ہوتی ہے تب وہ آپ کو دکھنے کو ملے گا۔ یہ خاصیت ہے ہمارے علاقے کی۔ ہمارے علاقے میں ماشاءاللہ سے جانور پائے جاتے ہیں، پرندے پائے جاتے ہیں، اللہ کی تمام تر مخلوقات پائی جاتی ہیں، لیکن کچھ تو اوجل ہیں، کچھ جو ہیں وہ دکھتی ہیں انسان کو۔ انسان پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ یہ تو نے ہمیں چیز دکھائی، تیرا شکر ہے۔ اور اللہ کی کریٹیوٹی پہ جو ہے انسان رشک کرتا ہے کہ میرے اللہ نے کیا چیز بنائی ہوئی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ ویو دیکھ رہے ہیں کہ اتنی اچھی جگہ ہے یہ۔ اور ساتھ ہی ہم آگے چل پڑے ہیں، ٹھیک ہے، آگے مزید ہم چل پڑے ہیں، ساتھ لیے کیمرہ اور آپ کو ہم میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ آپ میرے ساتھ انگیج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم کا مطلب یہ کہ میں آپ کو ساتھ لے کے چل رہا ہوتا ہوں، آپ میرے ساتھ ہوتے ہیں، اور ہم ہوتے ہیں، تم اور میں نہیں ہوتے۔ تو اس کے بعد پھر یہ دوسری سائڈ کا ویو ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے بھی کافی گہرائی ہے، ٹھیک ہے، مطلب ایک کھائی ٹائپ ہی سمجھ لیں آپ۔ اور یہ دیکھ لیں کیسے سامنے یہ رستے سے بنے ہوئے، بالکل لہریں سے بنی ہوئی۔ یہ اللہ پاک کا کرشمہ ہے، یہ اللہ پاک نے بنایا ہے، کسی انسان نے نہیں بنایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتنا پیارا خوبصورت سے بنایا ہے۔ یہ آپ کو جو دکھ رہا ہے سامنے شاہکار، یہ پرانے زمانوں کا ہے، یعنی 60-70 سال پہلے کا کر لے، جب انٹو کا کوئی رواج نہیں تھا، تب کسی نے بنایا تھا اس کو، بالکل اسمبل کیا تھا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم مزید آگے جو ہمارا بڑا بڑ کا درخت ہے وہاں پہ آپ کو لے چلتا ہوں۔ وہاں پہ اور بھی کافی چیزیں ہیں جو آپ کو دکھاؤں گا۔ ابھی یہ پتھریلے راستے ہیں، ٹھیک ہے، ہر طرف یہ پتھر ہیں، تو لیکن یہ قدرت کا کرشمہ ہے، قدرت کا نظارہ ہے۔ یہ بنانے والا وہی کریٹیو ہے، اللہ پاک، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اب ہم راستے میں جا رہے ہیں، اور یہ ساتھ یہ کچھ زمین پتھریلی بھی ہے، کچھ یہاں پہ مٹی بھی ہے، ٹھیک ہے، مکس اپ ہے، ایک اچھا سا زرعی زمین ہے۔ تو ابھی ساتھ اب جو بڑا کا درخت دکھایا تھا دور سے، اب اس کے پاس آ چکا ہوں میں۔ یہ دیکھیں سامنے گائے کھڑی ہے، ٹھیک ہے، یہ پہلے بیٹھی ہوئی تھی، جب میں آیا تو یہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں، یہ جو ہے نا، یہ شہد کے ڈبے ہیں، اس میں جو ہے نا یہ شہد کی فارمنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اب مکھیاں جو ہیں اندر جائیں گی، شہد چھوڑیں گی، بنائیں گی، شہد بنائیں گی، اس کے بعد انسان اس کو نکالے گا۔ یہ انسان کی کریٹیوٹی ہے، ٹھیک ہے۔ تو خیر، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ساتھ بڑ کے درخت کے ساتھ چار دیواری دیکھ رہے تھے نا، یہ جو ہے یہ پہلے زمانوں میں لوگ ایسے اس پہ تھلے سے بنا کے اس پہ بیٹھا کرتے تھے، اب وہ رواج ختم ہو گئے۔ خیر، ویو آپ دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ ٹاپ ویو ہے ہمارے علاقے کا، اور ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں پھر سے بڑ کا درخت، اس کے پتے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں ماشاءاللہ، بہت ہی پیارے، بہت ہی یونیک، اللہ پاک نے بہت خوبصورت بنایا ہوا ہے اس کو۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ آپ نے امید کرتا ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو لائک کی ہوگی، تو اسی طرح ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب